السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی اے محبوب آپ سے لوگ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دو کہ وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں، یعنی ان سے حج ادا کرنے کے لیے اس کے وقت کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے احکامات چاند کی تاریخوں میں لاگو ہوتے ہیں، چاند کی تاریخوں کے حساب سے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں کو ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کیے جاتے ہیں، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازیں اور یہ عیدیں منائی جاتی ہیں چاند کی تاریخوں میں، چاند دیکھ کر ہی شمار کیا جاتا ہے تاریخوں کا۔ اور اسی طرح سے مہینے کے حساب سے سال بنتا ہے، اور پھر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، وہ بھی چاند کے حساب سے ہی، مہینے کے حساب سے سال کا شمار ہوتا ہے۔ اور بہت سارے احکامات چاند کے حساب سے لاگو ہوتے ہیں، اور چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہی انہیں ادا کیا جاتا ہے، وہ کام کیے جاتے ہیں۔ آج ہمیں اس ویڈیو میں کچھ مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، اس متعلق کچھ باتیں بتانا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو، روزوں کی گنتی پوری ہو گئی۔ 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ وہ 5 مہینے کون کون سے ہیں؟ شعبان جو مہینہ چل رہا ہے اور آخر تاریخیں ہیں، اور اس مہینے کے بعد آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ، اور اس کے بعد شوال کا، اور اس کے بعد ذی قعدہ کا، اس کے بعد ذی الحجہ کا۔ یہ 5 مہینے ہوئے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ ان 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ ہیں۔ واجب کفایہ اسے کہتے ہیں کہ وہ کام اگر بستی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب بری الذمہ، یعنی جنہوں نے نہیں کیا ان پر نہ کرنے کا گناہ نہیں، اور اگر سارے لوگوں نے وہ کام نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوئے۔ اس لیے چاند واجب کفایہ ہے، اس کو ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ہی دیکھنا بند کر دیں، بلکہ چاند دیکھا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ چاند کو دیکھا کریں۔ اور شعبان کا چاند دیکھنا اس لیے واجب کفایہ ہے تاکہ شعبان کی 29 کو رمضان کا چاند دیکھتے وقت اگر ابر ہو، گرد و غبار ہو یا بادل ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کئی دن تک ابر رہتا ہے، تو جب شعبان کا چاند دیکھا ہوگا، اس کی تاریخ معلوم ہے کہ آج کتنی تاریخ ہے، تو 29 کو چاند دیکھا نہیں دکھا، اب 30 کی گنتی پوری کر کے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کر دیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اور رمضان المبارک کا اس لیے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس لیے اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس کے بعد شوال کا چاند دیکھنا واجب کفایہ، اس لیے کہ اب روزے ختم کرنا ہے اور عید الفطر بھی منانا ہے شوال کی پہلی تاریخ میں۔ تو شوال کا چاند دیکھنا واجب کفایہ کہ اب روزے ختم کرنا ہے، گنتی پوری کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا چاند دیکھنا واجب کفایہ، وہ اس لیے کہ اس کی گنتی پوری کر کے ذی قعدہ کی پھر ذی الحجہ کا مہینہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ ذی الحجہ میں حج کے احکام بھی ادا کیے جاتے ہیں، قربانی ہے، اور عید الاضحیٰ بھی منائی جاتی ہے۔ تو اگر ذی قعدہ کا چاند نہیں دیکھا تو اس کی تاریخوں کا تعین نہیں ہوگا کہ آج کتنی ہے، تو اس مہینے کا پھر شمار کیسے کریں گے؟ اگر ذی قعدہ کی 29 30 کو کئی دن اگر ابر رہا تو اس کا مہینے کا شمار، اس کا مہینے کی گنتی اور تاریخوں کا تعین کیسے کیا جائے گا؟
لہٰذا ذی قعدہ کا چاند دیکھنا بھی واجب کفایہ، اس کے بعد ذی الحجہ کا اس لیے کہ اس میں بقر عید ہے، قربانی ہے، اور ایام تشریق بھی ہیں اس میں، اور حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 مہینوں کے چاند دیکھنا واجب کفایہ، اور واجب کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر بستی کے سارے لوگوں نے وہ کام نہیں کیا تو سب گنہگار ہوئے۔ تو چاند دیکھیں، چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، اور اگر کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، تو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان پر نہ دیکھنے کا گناہ نہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے متعلق مسائل اور احادیث اگلی ویڈیو میں۔ آپ حضرات اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔